بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اگر غبارہ کبھی آپ کے منہ پہ پھٹ جائے تو غصہ نہ کریں، کیونکہ وہ آپ ہی تھے جس نے اسے بڑھا کر اس کے آغاز سے بڑا کیا تھا۔ کچھ انسانوں کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ دنیا والوں کو خوش رکھنا ترازو میں رکھے مینڈک کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا اچھل پڑتا ہے۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں۔ سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پہ نچھاور کیے جائیں جس کا وہ مستحق ہی نہ ہو۔ سچ سرجری کی طرح ہے، تکلیف تو ہوتی ہے لیکن شفا ہو جاتی ہے۔ جھوٹ پین کلر کی طرح ہے، تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ حل ہو جاتا ہے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور نقصانات بہت ہیں۔ انسان لحاظ میں اتنی باتیں اپنے اندر بھر جاتا ہے کہ آخرکار ایک خاموش آتش فشاں بن جاتا ہے جو یا تو خود کو کھا جاتا ہے یا پھٹ کے کسی اور کو۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے۔ درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں، بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کر آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کے دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر آپ کے جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ یقین مانیے وہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہت معنی رکھتے ہیں۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ مخصوص لمحات بار بار تو لوٹ کر نہیں آتے، اس لیے اس وقت میں اس احساس کو پوری طرح جی لینا چاہیے جو احساس خوشی اور سکون عطا کرتا ہے۔ کڑی کڑی ملتی ہے تب زنجیر بنتی ہے، لفظ لفظ ملتے ہیں تب جملہ بنتا ہے، قطرہ قطرہ ملتا ہے تب دریا بنتا ہے، قدم قدم بڑھتے ہیں تب کوئی منزل طے پاتی ہے، اینٹ اینٹ ملتی ہے تب کوئی عالیشان قلعہ وجود میں آتا ہے۔ لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اس شعور سے بے خبر ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ہر بڑی کامیابی کی جڑ چھوٹی کامیابی کے اندر ہوتی ہے، جیسے درخت بیج کے اندر ہوتا ہے۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بہت اچھی لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہو وہ آپ سے ایک دن بھی خفا نہیں رہ پاتا۔ کوئی کتنا بھی مصروف ہو اپنے پسندیدہ شخص کے لیے وقت نکال ہی لیتا ہے۔ محبت کی تقاضے سمجھیں، مصروفیت کے نام پہ خود کو اگنور کرنے کا حق نہ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب دل اداس ہو
اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائیں گے۔